اللہ کریم جل شانہ کی ذات ہمیں خاص موقع عطا فرماتا ہے، ہمیں خاص وقت عطا فرماتا ہے، جس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس موقعوں سے، اس وقت سے، اس گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم ناقدرے لوگ ہوتے ہیں، ہم اس وقت کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے تیسے ہی شغل میں، دوستوں میں، جیسے ہم نے عام وقت کو گزارا ہوتا ہے، یہ وقت خاص بھی ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ پھر جب یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم پچھتاوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ماہ محرم ہے نا، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص مہینوں میں سے ایک یہ بھی خاص مہینہ ہے۔ تو اس ماہ میں آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگے۔ رزق کے حوالے سے بڑا ہی مجرب وظیفہ پیش کرتا ہوں، قرآنی وظیفہ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک سے کوئی نہ کوئی وظیفہ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ تو آج بھی میں رزق کے حوالے سے جس گھروں میں جن لوگوں کا کاروبار نہیں ہے، جہاں پر رزق کی کمی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کس طرح وسعت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں کیسی فراوانی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے چند دن رہ بھی جائے تو کچھ نہیں، آپ ایک دن بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ تو کیسے وظیفہ کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا مالک و مولا عز و جل، جو لوگ جن کا رزق نہیں ہے اللہ انہیں رزق عطا فرما، جن کا کاروبار نہیں ہے اللہ انہیں کاروبار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور عطا فرما، اور جن گھروں میں رزق کی کمی ہے اللہ ان کے رزق میں، دسترخواں میں مزید وسعت عطا فرما۔ تو میاں صاحب کا یہ شعر اپنے دل میں لکھ لے: پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھل لائے دروازہ۔ یہ جو ماہ محرم شریف جا رہا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی عظمت و شان وراء الورا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ تو اب چلتا ہوں اپنے وظیفے کی جانب۔ پیارے دوستو، آپ کسی بھی وقت کوئی بھی ایک سا وقت آپ رکھ لیں، اگر آپ اس وظیفے کو 10 دن کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے وارے نیارے ہیں۔ اگر کچھ دن آپ کے رہ بھی جاتے ہیں، 2-3 دن کرتے ہیں یا 1 دن بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اللیل پڑھنی ہے۔ 30ویں سپارے میں سورت ہے یہ سورۃ اللیل، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ سورت مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔